میں پاک سے ہوگا، جس کے فرائض انجام لیں گے سید ظاہر جعفری صاحب۔ مجلس و خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی انوار جعفری صاحب قبلہ۔ اب میں گزارش کروں گا سید ظاہر جعفری صاحب سے کہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیچھے کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فهي إذا هم خامدون۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليكم لا يرجعون۔ وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ وآية لهم العرش ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون۔
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآياته لهم الليل نسلخه منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف ارے بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب
ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ارے ہاتھ رسی میں بندھے کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ نعرہ صلوات۔ باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور پیشخانی سے بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئے۔ ایک قطع سماعت فرمائیے گا۔ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں کہ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کے سر کو کبھی اونچا نہیں کیا، خالق نے اس کے سر کو کبھی اونچا نہیں کیا، اور قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، اور پوری طرح سے مٹا دیا نام یزیدیت، پوری طرح سے مٹا دیا نام یزیدیت۔ زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا، زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا، اور جو شخص علی کی محبت میں مر گیا، جو شخص علی کی محبت میں مر گیا، اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا، اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں گراف ایجنسی کے کیمرہ مین جناب مہندی صاحب سے، جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی اس مجلس کا چل رہا ہے، جو حضرات جو مومنین بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ لائیو ایجنسی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نعرہ صلوات اللہ، نعرہ صلوات سماعت فرمائیے گا جلدی جلدی بس۔ ہمیشہ کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں وہ سب کربلا ہو کے آئے ہوئے ہیں، اور جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ شعر دیکھئے مولانا صاحب۔ وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن، وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن، جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں، جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں، اور نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ،
امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں امام زمانہ. بس 2 مصرے اور مولانا موصوف افروز ممبر ہوں گے. یہ ہمارے دادا مولانا ابو الحسن صاحب مرحوم کے نحوے کے 2-3 شعر سماعت فرمائیے گا کہ اشکوں کا رنگ بدلا، اشکوں کا رنگ بدلا یوں قتل شاہدی سے، اشکوں کا رنگ بدلا یوں قتل شاہدی سے، خون آسماں سے برسا اگلا لہو زمیں سے، اور ثابت ہوا کہ بیعت حیدر نے بھی نہیں کی، ثابت ہوا کہ بیعت حیدر نے بھی نہیں کی، شبیر کی آستی سے شبر کی نہیں سے، شبیر کی آستی سے شبر کی نہیں سے، آواز استغاثہ، آواز استغاثہ سن تو لی سبھی نے، آواز استغاثہ سن تو لی سبھی نے، آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے، آیا نہ کوئی ناصر شبیر کا کہیں سے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. درود پڑھیں محمد. مجلس عزاداران سید الشہداء، اذان
ولایت پر لبیک کہنے والے عزادار، نماز عشق و مودت با جماعت ادا کرنے والے عزادار، آپ سب آمادہ ہیں کہ نماز عشق، نماز مودت ادا کی جائے؟ میں جملے جو ابتدا میں جملے کہتا ہوں وہ کوئی مبالغانہ بیان درازی یا سخن گستری کے حوالے سے نہیں کہتا۔ یقیناً یہ مجالس، یہ ذکر سید الشہداء، یہ ذکر شہداء کربلا صلاۃ مودت کی حیثیت رکھتی۔ کسی اور مجلس میں آگے انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، یاد رکھوں گا اور تشریح کروں گا۔ ابھی جو موضوع ملحوظ خاطر ہے پہلے اس کو پیش نظر رکھوں۔ آپ سب مسلسل مجالس کر رہے ہیں، خدا کا لاکھ فضل و کرم ہے کہ ہماری پہچان ذکر سید الشہداء کی وجہ سے کری جاتی ہے۔ ہماری شناخت کائنات میں، ہماری پہچان کائنات میں نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یوں تو کائنات میں تمام اقوام، کیونکہ ہمارا موضوع بھی ادیان عالم ہے، ابھی گفتگو شاخ در شاخ مربوط ہو جائے گی موضوع سے، تمام اقوام میں جتنے حق پرست افراد ہیں، جہاں جہاں بھی دنیا میں انسان تحقیق حق کر رہا ہے، احقاق حق کر رہا ہے، حق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ذات امام حسین سے متاثر ہے اور انسپائر ہے۔ یہ تو ہماری اعلیٰ نصیبی ہے کہ ہم پہچانے ہی ان سے جاتے ہیں، ورنہ امام حسین وہ مرکز بن چکے ہیں کہ پوری کائنات میں انسان جب حق سے متاثر ہوتا ہے تو ذات سید الشہداء، ذات امام حسین کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین کائنات میں حق کی پہچان بن چکے ہیں۔ یقیناً وہ تو حق کی پہچان تھے، کائنات اب ان کو حق کے ذریعے سے پہچاننے لگی ہے، وہ نہیں بن چکے، کائنات پہچاننے لگی۔ اور میں کہتا ہوں یہ جو میں بوجھل اور فلسفیانہ گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کو بہت خوبصورت انداز میں مرحوم شاعر اہل بیت نواب افسر صاحب نے سجا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی جاں دل زہرا کا چین کہتے ہیں، نبی کی جاں دل زہرا کا چین کہتے ہیں، حدیقہ گل بدر و حنین کہتے ہیں، اور ہر ایک ذہن میں ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں، ہم اس تصور حق کو، تصور حق کو ہر ایک ذہن میں ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ۔ خدا کی قسم یہ دو مصرے قابل تشریح ہیں اپنے آپ میں، خود یہ اپنے آپ میں ایک مسلسل موضوع ہے۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کا لاکھ فضل و کرم ہے کہ ہماری پہچان نام حسین سے ہوتی۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کائنات میں تحقیق کریے، ذرا ڈھونڈیے، کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی جلسہ قائم کیا جائے برائے ذکر آدم صفی اللہ، کائنات میں کوئی مجلس قائم کری جائے برائے ذکر ابراہیم خلیل اللہ، کائنات میں کوئی مجلس برپا کی جائے برائے ذکر عیسیٰ روح اللہ، کہیں کائنات میں کوئی جلسہ قائم کیا جائے، مجلس قائم کری جائے برائے ذکر موسیٰ کلیم اللہ، یعنی دیگر انبیاء کے نام سے کوئی مجلس، اگرچہ ان انبیاء پہ بھی بڑے مظالم ہوئے ہیں۔ اگر آپ قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں تو ان انبیاء، قرآن میں خود دیکھیں کہ انبیاء پر کیا کیا ستم گزرے، مگر باقاعدہ طور پہ کوئی مجلس قائم نہیں کری جاتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ممکن ہے کہیں پہ کوئی جلسہ یا کوئی مجلس قائم کری جائے تو ہوتی بھی ہے تو اس میں وہ کنٹینیوٹی اور وہ تسلسل باقی نہیں رہتا، مگر ادھر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، پوری کائنات میں ایک سیاہ سیلاب آ جاتا ہے، اور ذکر حسین کے لیے ہر سال اسی جذبے کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ
اسی ہمت کے ساتھ عزادار تیار ہو جاتے ہیں. مگر یہ معجزہ ہے زہرا کے لال کا, یہ معجزہ ہے غریب کربلا کا کہ فرش تو فرش عزائے حسین بچھتا ہے, مگر اس میں ذکر آدم بھی ہو جاتا ہے, اس میں ذکر ابراہیم بھی ہو جاتا ہے, اس میں ذکر موسیٰ بھی ہو جاتا ہے, ذکر عیسیٰ بھی ہو جاتا ہے. اب واضح ہوا کہ ہم کیوں زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ, یعنی اے حسین آپ پر سلام کہ جو آدم صفی اللہ صفوت اللہ کے وارث ہیں. یہ جو لفظ صفوت اللہ بھی درمیان میں بریکٹ میں ایک بات آ گئی ہے, تو میں ایک باب فضائل آپ کے سامنے روشن کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ جناب آدم کو صفی اللہ کیوں کہتے ہیں یا صفوت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ صفوت یعنی چننا جانا, اور صفی اللہ یعنی جس کو اللہ کے ذریعے چنا گیا ہو. جناب آدم کو اللہ نے چن لیا تھا. کس لیے چن لیا تھا؟ قرآنی حقائق آپ کے سامنے کہ خداوند متعال نے جناب آدم کو چنا, اور اس لیے چنا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجوں گا. اللہ نے چنا کہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجوں گا, اور اس پر قرآن ہے, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے, قرآن میں موجود ہے کہ فرشتوں نے اپنا احتجاج بھی درج کرایا, پروردگار اس کو خلیفہ بنا کے بھیجے گا کہ جو زمین پر خوریزی کرے. تو پھر خدا نے وہ پوری آپ کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے کہ خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پر مجھے سید العلماء کا ایک جملہ یاد آتا ہے. آپ ارشاد فرماتے تھے کہ وہ خدا کہ جو انتخاب آدم کے لیے فرشتوں اور ملائکہ کا دخل برداشت نہ کرے, وہ فخر آدم کے انتخاب کے لیے کسی انسان کا دخل کیسے برداشت کر لے گا؟ کسی انسان کو کیا حق ہے کہ وہ رسول کا جانشین منتخب کر لے؟ کسی انسان کو کیا حق ہے کہ وہ اس زمین پر جو اولو العزم نبی ہے اس کا جانشین مقرر کر لے؟ جب ملائکہ کا مشورہ رد کر دیا گیا, ہٹا دیا گیا, منع کر دیا گیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب یہ بات درمیان میں آ گئی تھی. تو جناب سید الشہداء امام حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں, اور شاید میں کہتا ہوں اسی لیے میں نے اس عشرے کا عنوان بھی رکھا کہ اسلام اور ادیان عالم, اس لیے کہ تمام ادیان کے جو تصورات ہیں گویا حق ہیں کہ نہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے, وہ بھی آگے ہم لوگ کرتے رہیں گے. اب یہاں تک تو باب فضائل کی گفتگو ہو گئی. اب میں چاہتا ہوں کہ کل کی بات جو میں نے رکھی تھی, اور بالخصوص ہمارے ینگسٹرز اور جوان, ان کے لیے ایک میں نے معمہ رکھا تھا کہ ہمارا جو موضوع ہے اس عشرے کے لیے, ایک درود پڑھیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. آپ سب متوجہ ہیں, میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اسلام اور ادیان عالم, خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک ترین دین بس اسلام ہے. میں نے یہ بات بھی صرف ریویژن کے لیے, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کل نہیں ہوں گے, تو ایک سمری کے طور پہ, ایک ریکیپ کے طور پہ میں بیان کروں کہ یعنی اللہ کا محبوب ترین دین اسلام نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ترین جو دین ہے وہ بس اسلام ہے, اس لیے کہ اسلام حق ہے, اور حق اور سچ, وہ شاعر کے دو مصرے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو دین تو بس ایک ہے, حق تو بس ایک بات ہے, اور جو ادیان کے تصور ہیں وہ اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے, مگر دین بس خدا کے نزدیک ایک ہے. اب یہاں سے تھوڑی سنجیدہ اور فلسفی اور قابل توجہ گفتگو ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیں کہ دین کسے کہتے ہیں. اب اس کے بھی بہت سارے جواب اور بہت وسیع تر جواب ہو سکتے ہیں. ایبسولیوٹ اور مطلق جواب تو باقاعدہ طور پہ روشن نہیں کیا جا سکتا, مگر اگر میں ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے کہوں تو پروردگار کی طرف سے وہ نظام ہدایت جو انسان کے لیے قانون کی شکل میں نافذ کیا گیا اس کو دین کہتے ہیں. صحیح ہے, کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اب میں یہاں پہ رک کے ایک اور سوال کروں, انسان کسے کہتے ہیں؟ میں انسانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ انسان کسے کہتے ہیں. اب ممکن ہے
کہ ہر آدمی اپنا نظریہ فکر، اپنا زاویہ نظر پیش کرے. یعنی جو حضرات بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بایولوجیکل ڈیفینیشن دیں گے کہ انسان کلیکشن آف ٹیشوز اور لیگامنٹس اور بونز اور جو بھی تصور ہو ڈاکٹرز کا، انسان اس کو کہتے ہیں. جو حضرات ایٹیمولوجی سے واقف ہوں، اوریجن آف اسپیشیز سے، وہ اپنی وجدانی گفتگو کریں گے کہ کیونکہ یہاں سے یہ روٹ نکل کے آئی تو انسان اس کو کہتے ہیں. وہ تاریخی پس منظر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بیہیویئرل سائنسز اور سائیکالوجی پڑھے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے سوچتا ہے اور اس طرح سے کرتا ہے. اور دیگر تصورات انسان کی جہت میں روشن کیے جا سکتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ میں تمام تصورات کو کلیکٹ کر کے اگر جمع کر کے ایک جواب رکھوں تو وہ میرے خیال میں کامل ہوگا کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے. ٹھیک، جب میں کہہ رہا ہوں جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو وہ تمام ڈیفینیشنز کی جو جسم سے جڑی ہوئی تھیں تو وہ پہلے پارٹ میں آ گئیں جسم کا، اور وہ جو اسپریچول اور عرفانی اور برہانی اور دقیق ڈیفینیشنز تھیں وہ روح کی طرف آ گئیں. جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان. اب اگر جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو پھر انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات بھی ہوں گی. واضح ہے؟ تو جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو نظام ہدایت پروردگار نے قانون کی شکل میں رکھا، ہم المختصر اس کو دین کہہ سکتے ہیں. اب اسی ڈیفینیشن کے کرائیٹیریا میں اگر آپ غور کریں، متوجہ ہو کے سوچیں، تو جسمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اب جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آداب بزنس، آداب روزمرہ کی زندگی کے جو بھی آداب ہیں، جو بھی تصورات ہیں وہ اللہ نے آپ کے سامنے رکھے. اور روحانی غذا کو پورا کرنے کے لیے جس طرح جسم کی، درمیان میں بات اپنے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ دقیق گفتگو نہ کرتے ہوئے، جس طرح سے یہ آب و غذا آپ کے جسم کی طاقت تقویت دیتا ہے، جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں، لقمہ کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں اور دیگر چیزیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں، وہ آپ کے جسم کے لیے غذا ہیں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ نماز اور صلاۃ روح کی غذا ہے، آپ کی روح کو تقویت عطا کرتی ہے. جب آپ خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتے ہیں تو وہ آپ کی روح کو تقویت دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کے؟ دیکھیے، شاخ در شاخ جس جملے پہ رکتا ہوں اس جملے کے اندر منطق نکلنے لگتی ہے. میں ابھی وہیں پہ لے کے آتا ہوں آپ کو جسم اور روح کی غذا ہے اس دین، لیکن اب یہاں پر بات آ گئی ہے تو بات کو مکمل کرتا چلوں. جوانوں کے لیے بالخصوص روح کی غذا ہے نماز، یا وہ تمام تصورات کے جو تصور توحید کے لیے، آگے کے ہمارے موضوع میں تصور توحید دین اسلام میں کیا ہے میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا. نماز روح کی غذا ہے. کس طرح نماز روح کی غذا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ اس بات کو میں روشن کر دوں. جس وقت مثلا میں مثال دیتا ہوں کس طرح روح کی غذا ہے. غذا یعنی روح کو تقویت عطا کرتی ہے. کس طرح روح کو تقویت عطا کرتی ہے؟ مثال، بہت سادہ مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی واضح ہو جائے. ایک بچہ گھر میں رہتا ہے، مثلا اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی وہ باہر دکان سے سامان لینے نہیں جا سکتا، اور جب اس کے والد گھر سے باہر نکلنے لگیں تو وہ شام کو والد سے کہے کہ بابا فلاں سامان لیتے آئیے گا اسٹیشنری کا، مجھے صبح اسکول لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ بچہ اپنے والد سے کہہ دے اور اس کے بعد انتظار کرے والد کا. اب کیونکہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا ہے، وہ باپ کے جو شفقت رکھتا ہے، وہ باپ کے جو بچے کی فکر کرتا ہے، اس سے کہہ دیا کہ بابا یہ سامان لیتے آئیے گا، تو اب وہ ہر آنے جانے والے سے نہیں کہے گا کہ میرے لیے یہ سامان لا دو، میرے لیے یہ سامان لا دو. نہ بھائی سے کہے گا، نہ دوستوں سے کہے گا، اس لیے کہ اس کو بھروسہ ہے کہ جس سے اس نے کہا ہے وہ شفیق باپ ہے، وہ محبت کرنے والا باپ ہے. اب اس کی روح بھی مطمئن ہوگی، جسم بھی مضبوط، اندر سے بھی ایک اختلاج اور بے چینی نہیں ہوگی، اور سکون سے بیٹھا رہے گا کہ نہیں جب بابا آئیں گے تو میرا سامان آ جائے گا. اب اسی کے برعکس ایک اور صورتحال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بچہ ہے کہ جس کے بابا وقت پہ گھر پہ نہیں ہیں اور اس بچے کو ضرورت ہے. اب کیونکہ وہ باپ سے نہیں کہہ پا رہا کہ مجھے یہ سامان چاہیے، تو وہ ہر ایک سے کوشش کرے گا. کبھی کسی دوست سے کہے گا کہ ہو سکتا ہے بڑا بھائی اس سے کہے کہ بھائی ہمیں یہ سامان لا کے دے دو، اور ممکن ہے کہ وہ بھائی ٹال جائے. اور اس کے بعد کوئی بہن ہوگی تو اس سے کہے گا یہ سامان لا کے دے دو، تو ممکن ہے وہ بھی ٹال جائے. یعنی ممکن ہے کہ جو ملے گا
وہ ہر ایک سے توقع لگائے گا, امید لگائے گا کہ میرا یہ سامان لا کے دے دو. مگر میں کہتا ہوں یہاں پر بہت سو سے کہا گیا, مگر امید کم ہے سامان کے آنے کی. مگر اس ایک سے کہا گیا تھا کہ جو واقعی شفیق تھا تو سامان کے آنے کی امید زیادہ تھی. اب اسی بات کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں کہا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ارے 1000 سجدوں سے کرتا ہے بے نیاز تجھے. جب آپ اور ہم خدا کے آگے نماز فجر میں, نماز میں ایک بار سجدہ کر کے پروردگار سے اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں, تو پھر اب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ہر ایک سے کہیں کہ میرا یہ کام کر دو, میرا یہ کام کر دو. اس لیے کہ یقین ہے کہ وہ پروردگار کی جو والدین سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, اگر اس سے اپنے معاملے کو کہہ دیا تو پھر اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے سامنے اپنا دست پھیلا کے کہیں کہ بھائی مجھے میرا کام یہ پورا کر دو. ہاتھوں کو پھیلائیں یا توقع لگائیں یا امید لگائیں. لیکن انشاءاللہ آگے موضوع رہا تو میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا. آج کے دور میں ناخدائی تصور یہ مٹی کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں, یہ مجسمے نہیں ہیں جن کا ہم لا الہ کر کے انکار کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو تمام تصورات کی نفی کرتے ہیں نا, جھوٹے خداؤں کی نفی کرتے ہیں. اگرچہ جھوٹے خدا کچھ نہیں ہوتا, وہ تمام جھوٹے تصورات کے جو ہم خدا سمجھتے ہیں ہم ان کی نفی کرتے ہیں. تو دراصل وہ دور اور تھے کہ جب بت مندروں میں رکھے رہا کرتے تھے یا مثلا عبادت گاہوں میں رکھے ہوتے تھے. آج جب انسان کا علم اس درجے پہ فائز ہو چکا ہے کہ ارتقاء حاصل کر چکا ہے, تو یہ تمام تصورات خدائی ناخدائی تصورات یہی تصورات ہیں کہ جب ہم کسی سے امید لگاتے ہیں کہ میرا کوئی کام نہیں کر سکتا, فلاں صاحب کرا سکتے ہیں, کوئی نہیں کرے گا میرا کام, میں فلاں صاحب سے اپنا کام کرا لوں گا, اس لیے اب حسن سلوک ادا کر رہا ہوں. نہیں, یہ آپ کی توحید پامال ہوتی ہے کہ جب آپ غیر خدا سے باقاعدہ طور پر توقع لگا لیتے ہیں. مگر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی غیر خدا کا وسیلہ نہ لیں. اب یہ بھی ایک امتیازی پہلو اپنے آپ میں, پھر یہ گفتگو الگ چلی جائے گی. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. متوجہ ہیں؟ تو بہر طور جو بات میں ثابت کر رہا تھا اس مثال سے وہ یہ تھی کہ نماز روح کی غذا ہے. جب آپ خدا کو ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فہمی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی ایک سکون آ جاتا ہے دل کہ ہاں اب معاملہ بشرط یہ کہ عقیدہ توحید مثبت ہو, عقیدہ توحید محکم ہو. ایسا اب آگے کی مجالس میں عقیدہ توحید پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. خدا پر اپنے معاملات کو چھوڑ کے دیکھیں, اپنی پوری کوشش کریں اور اس کے بعد خدا پر معاملات چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے لیے وسائل فراہم ہو جائیں گے. تو جناب والا میں پھر واپس موضوع پہ رکھوں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. متوجہ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ گفتگو ڈائریکٹ, مجھے تو ان وسائل کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مادی وسائل ظاہری کانوں کے لیے ہوتے ہیں. جب آواز گویائے قلبی سے نکلے تو پھر ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچ جائے. اور جس طرح دل پورے بدن کو, ظاہری دل پورے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے, پمپنگ آف بلڈ ہوتی ہے, اسی طرح حقیقی قلب اور حقیقی نفس پورے وجود میں امام حسین کی محبت کی وہ ترنگیں دوڑا دے کہ جو پورا وجود پاک و طاہر ہو جائے ظاہری اور باطنی اعتبار سے. تو گزارش ہے کہ میری طرف متوجہ رہیں. تو دین, اب یہاں سے بس تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو. دین وہ نظام ہدایت ہے کہ جو قانون کی شکل میں خدا کی طرف سے نافذ کیا گیا. اب یہاں پر ایک سوال, دنیاوی سوال قائم کیا جا سکتا ہے کہ اگر قانون کی شکل میں دین نافذ کیا گیا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم قانون الہی کو مانیں. اس لیے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں, جس ٹیریٹری میں ہم رہتے ہیں, ہر جگہ کے اپنے ٹیریٹوریل لاز ہوتے ہیں نا, ہر جگہ کے اپنے زمینی قوانین ہوتے ہیں, دنیاوی قوانین ہوتے ہیں. جہاں انسان رہتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کے کچھ لاز ہوتے ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں. تو جب قوانین تو یوں بھی موجود ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم الہی قانون کو مانیں جب دنیاوی قانون ہمارے پاس موجود ہیں. سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیاوی قانون موجود ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ہم الہی قانون کو مانیں. دیکھیے آج کے دور میں ایتھیزم پہ بحثیں ہوتی ہیں,
آج کے دور میں منکر وحدانیت پہ اور خدا کے دین پہ بحثیں ہوتی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ میں آگے کی مجالس میں ان بحثوں کا بھی جواب روشن کروں گا۔ ایک بحث بہت مشہور ترین ابھی آپ نے سنی ہوگی، ایک اتھیسٹ میں اور ایک مولوی صاحب میں ہوئی تھی، سب نے دیکھی ہوگی۔ خدا کی قسم بس اس میں اگر سید الشہداء کی تعلیمات کا سہارا لے لیا گیا ہوتا تو تمام عناوین مکمل ہو جاتے، مگر وہی ضد تھی کہ توحید اپنی رکھیں گے، مگر وہ حقیقت توحید جو خدا کی طرف لے جانے والی ذات امام حسین کی طرف سے، اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کچھ پوائنٹ فیبل اور کمزور رہ گئے۔ بہرحال وہ بات کو چھوڑتے ہوئے یعنی دین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیاوی قوانین ہمارے پاس ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ ہم قانون الہی کو مانیں؟ تو اب میں کہتا ہوں کہ میں دنیاوی قانون میں چند نقائص پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جو کہ قانون الہی میں نہیں ہے، اور قانون الہی میں ہو بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذات بغیر نقص ہے۔ دنیاوی قانون میں، کیونکہ قانون سے متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں، تو لائر حضرات بیٹھے ہیں، دنیاوی قانون میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی قانون انسان کو برہانی اور روحانی طور پہ بہتر بنانے کے لیے کام نہیں کرتا، انسان کے باطن سے تعلق نہیں رکھتا، انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان اگر کسی کے لیے کوئی بد تصورات رکھتا ہے تو رکھتا رہے، جب تک ان تصورات کے ذریعے سے ظاہر ہونے والا عمل کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا دے گا، جب تک دنیاوی قانون اس انسان کو سزا نہیں دے گا۔ اب وہ بات اور ہے کہ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب عمل سرزد ہو جائے تب اس سرزد ہونے والے عمل سے وہ ڈیمیج کا ویٹ دیکھا جاتا ہے اور انٹینٹ دیکھے جاتا، جس کو لائر حضرات مینز ریا کہتے ہیں کہ یعنی انٹینٹ دیکھا جاتا ہے، تصور، جتنا مجھے تھوڑا بہت لا معلوم ہے کہ انٹینشن متوجہ ہیں۔ اور ظاہر اس کو میں زیادہ تفصیلی نہیں کروں گا ورنہ پھر اپنے آپ میں یہ ایک مسلسل موضوع ہو جائے گا۔ دوسرا نقص دنیاوی قانون میں کیا ہے؟ دوسرا نقص دنیاوی قانون میں ایک بہت بڑا نقص ہے کہ دنیاوی قانون مکتوبی شکل میں تو پیش کیا جاتا ہے، مگر اس قانون پہ عمل کرانے کے لیے کوئی مرد کامل موجود نہیں ہوتا، کوئی رہنما، کوئی نمونہ عمل موجود نہیں ہوتا۔ یعنی مثلاً اب آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو نمونہ عمل کے بھی یہ ڈیفینیشن ان کے لیے نہیں ہے کہ جو اعلان کر دیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس خدا کی کتاب کافی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب، بس خدا کی کتاب کافی ہے، تو یہ دروس علمی اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے۔ علم سے اگر تعلق ہوتا تو اس طرح کی جاہلانہ اسٹیٹمنٹ نہ دی جاتی۔ متوجہ ہیں؟ اب بات آ گئی ہے تو میں اس کا بھی جواب روشن کر دوں۔ کیا کسی کے لیے مکتوبی اور ریٹن فارم آف لا صرف اور صرف کافی ہو سکتا ہے؟ کتاب کافی ہو سکتی ہے؟ بس یہ گفتگو کے آخری مرحلے میں، اور میں بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، 10 منٹ اور لوں گا آپ کے۔ کیا مکتوبی قانون کافی ہو سکتا ہے؟ ایک بڑی شخصیت نے، دنیاوی تاریخ کے اعتبار سے بڑی شخصیت نے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے نہیں، ایک مشہور شخصیت نے ایک موقع پر یہ اعلان کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس خدا کی کتاب کافی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہا ہے کہ نہیں کہا۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا خدا کی کتاب کافی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے نور اور کتاب بھیجی، رسول خدا کے ذریعے سے خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان نور اور کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت اور کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مگر کسی نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہمارے لیے نور کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلاً یہاں پر شیلف پہ ایک کتاب رکھی ہے اور یہ ناقص نور بھی موجود ہے، کتاب اپنے آپ میں رکھی ہے اور نور موجود ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ بھائی ہمارے جائیں اور ذرا کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کریں، تو یہ جائیں گے اور کتاب اٹھا کے لائیں گے، اور جیسے ہی لائیں گے کتاب کھولیں گے تو اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ جیسے ہی یہ ایک لائن پڑھیں اچانک سے لائٹ چلی جائے تو اب میں کہوں گا کہ پڑھیے، تو کہیں گے کہ آپ میں کیسے پڑھوں جب روشنی موجود نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو کیسے پڑھوں؟ اب میں کہتا ہوں کہ جب یہ ناقص نور کتاب کے لیے کافی نہیں ہے تو وہ نور کامل کے بغیر آپ کتاب پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ ممکن کیسے ہے کہ کوئی کتاب حق سے استفادہ کر لے اور نور کامل کا
کوئی ذریعہ فراہم نہ ہو، نور کامل کا کہ اس کو ضرورت نہ ہو، یہ ناقص نور، اس کے بنا تو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو وہ کہ جن کو ہم اصطلاحاً نور کہتے ہیں، اگرچہ ان کی حقیقتیں کسی میں دم ہے، کسی قلم میں جرأت ہے کہ وہ حقائق معصومین مکمل طور پہ لکھ سکے، وہ نور کامل، یہ وہ نور نہیں ہے کہ جس کی تاب ہماری اور آپ کی آنکھیں لا سکتی ہیں۔ ارے جب جناب موسیٰ کی آنکھیں تاب نہ لا سکیں تو آپ اور ہماری ناقص بینش کیا کہ ہم اس نور کی تاب لا سکیں۔ مگر یہ کہ نور کامل کے بغیر کتاب کافی نہیں ہے۔ تو میں پھر وہیں پہ آ جاؤں کہ دنیاوی قانون ریٹن فارم میں ہوتا ہے، مگر الہی قانون مکتوبی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور اس پہ عمل کرانے کے لیے نمونہ عمل بھی کائنات میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات بھی بس آخری مکمل کر دوں، یقیناً مکتوبی اور ریٹن فارم دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہوگی کہ کتاب کافی ہے، یہ بات تو یقیناً غلط ثابت ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر نور کائنات میں موجود ہے، پھر اگر کتاب نہ بھی ہو، یہ بہت ذمہ داری سے جملہ کہا ہے میں نے، اگر کوئی ایک ایسا ساعت اور ایک ایسا لمحہ گزرے کہ جب کتاب موجود نہ ہو اور نور موجود ہو، تو اس کے نقوش تو کافی ہو سکتے ہیں، مگر اگر کتاب ہے اور نور نہیں ہے تو کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 40 برس تک نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 40 برس تک حضرت کی ذات اس کائنات میں رہی، کتاب مکمل طور پہ موجود نہیں تھی، مگر نور کافی تھا، مگر کوئی لحظہ اور کوئی لمحہ ایسا نہیں گیا کہ کتاب ہو اور نور موجود نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب اب یہ جو حضرات عقیدہ غیبت پہ پوری طرح عقیدت نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے معمہ ہے، وہ سوچیں اس بات پہ کہ جب خدا نے ایک لمحہ ایسا نہیں رکھا ماضی میں کہ نور موجود نہ ہو اور کتاب موجود ہو، تو ممکن کیسے ہے کہ آج قرآن صامت موجود ہو اور پردہ غیبت میں قرآن ناطق نہ موجود ہو؟ ممکن کیسے ہے کہ مکتوبی قانون موجود ہو، دین مکتوبی شکل میں موجود ہو، اور بولتا ہوا دین؟ اب یہ تو اس کی مصلحت اندیشی ہے کہ وہ جب چاہے اس کو عیاں کر دے، جب چاہے اس کو ظاہر کر دے، اور جب چاہے اس کو پردہ غیبت میں رکھے۔ تو بس جناب والا دنیاوی دین، میں نے آج کی مجلس میں بس چاہا تھا کہ ڈیفینیشن دین کی آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور تقریباً 35 سے 40 منٹ کے بیچ میں ہو گئے، اور تھوڑے سے مصائب بھی آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو اس دنیاوی قانون کی ضرورت یقیناً ہمیں ہے، یقیناً ہے، اس لیے کہ انسان مکمل طور پہ، اور یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ بھی ہمارے جوان چاہیں تو نوٹس میں نوٹ کر لیں کہ ابھی آگے ہی گفتگو میں آئے گی، جو میں نے کل بھی وعدہ کیا تھا کہ قانون کی ضرورت تو انسان کو ہر لحاظ سے، ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، سوسائٹل ویلیوز کو قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قانون کے ماتحت چلے، مگر فقط دنیاوی قانون نہیں، اصل وجدانی اعتبار سے قرآنی الہی قانون کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو ٹیریٹوریل لاز ہیں، جو دنیاوی لاز ہیں، ان کی ضرورت بھی ہمیں ہے، اور ان کو فالو کرنے کی بھی ضرورت ہے، مگر وہ کافی نہیں ہے اصل انسان کے وجود کی ارتقاء کے لیے۔ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے 2 نقائص پیش کیے قانون دنیا کے، اس کے علاوہ بہت سارے یہ نشستوں کی بحثیں، درس کی بحثیں کہ کس طرح سے دنیاوی قانون فقط انسان کے لیے کافی نہیں ہے، ضرورت ہے انسان کو الہی قانون کی۔ ہر وہ انسان کے جو ایتھیزم کا قائل ہے، اب یقیناً یہاں پر تو کوئی نہیں ہے کہ جو ایتھیزم کا قائل ہو، مگر چونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور تمام علمی اور تمام تر بحثوں کا جواب بھی اسی فرش اعضاء سے دیا جاتا ہے، تمام تر بحثیں اسی فرش، یہ درسگاہ وہ ہے کہ جو انسان کو انسان کامل بناتی ہے۔ تو اس دنیا میں دنیاوی قانون کے ساتھ ساتھ الہی قانون کی ضرورت ہے، اس کے اوپر میں آگے روشنی ڈالتا چلا جاؤں گا، موقع آئے گا تو بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ پروردگار جب اپنا قانون نافذ کرتا ہے تو وہ مکتوبی شکل میں اور رہنماؤں کی شکل میں، نمونہ عمل کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ یہ تو دین کی
فلسفیانہ ڈیفینیشن ہو گئی. یہ تو کجمج بیانی اور الجھی ہوئی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کری, مگر کیا کہنا عارفین کا کہ انہوں نے یہ تمام فلسفی بحثوں کو ایک جملے میں سمیٹ دیا. سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دین کیا ہے؟ ارے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. دین کیا ہے؟ دین اگر اس تمام بحثوں کو اور اس کے علاوہ ہونے والی تا قیامت فلسفیانہ بحثوں کو سمیٹ کے کہا جائے تو دین کچھ نہیں, بس ذات حسین ابن علی. اور جب ذات حسین ہے تو پھر سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. ہر دور میں, ہر دور میں اگر سمجھنا ہے دین تو بس ان سے سمجھو. بس عزیزوں, بات کو مکمل کیا میں نے. دین ہمیں حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے عقل و شعور پیدا کرتا ہے. وہ قوانین دیتا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے ہم کو شعور عطا کرتا ہے. ہم سمجھ پاتے ہیں اصلاً کربلا کیا تھی. کربلا حق و باطل کے درمیان امتیازی تو تھا. کہیں پر ایک سیمینار ہوا اور اس میں یہ موضوع رکھا گیا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. بہت سارے علماء نے اس کے جواب دیے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سید العلماء اسٹیج پہ گئے اور ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی ہوتی. اور میں ان کے جملے کے آگے جملہ بڑھاتا ہوں کہ کربلا نہ ہوتی تو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے, کربلا نہ ہوتی تو فجر کی نماز 2 رکعت کی جگہ 6 رکعت اور 8 رکعت پڑھائی جا رہی ہوتی. یہ دین پیش ہو رہا تھا. یعنی ابھی رسول کو گزرے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے, کہ قلیل سا عرصہ ہوا ہے, اور دین پہ ستم یہ ہے کہ دین پامال, تعلیمات دین پامال کری جا رہی تھی. اور میرے خیال میں بس یہی درد تو امام حسین کے دل میں تھا کہ میرے نانا کا دین بد ظرفوں اور بے ظرفوں کے ہاتھ میں چلا گیا. امام حسین کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ تخت و تاج یزید کے پاس ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کہ جو تمام کائنات کے مالک ہوں وہ دنیاوی تخت و تاج سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے, مگر بس درد اس بات کا تھا کہ وہ حق جو یتیموں اور مسکینوں کا ہے, وہ حق کہ جو غربا کا ہے, وہ حق کہ جو حقداروں کا ہے, وہ حق پامال کیا جا رہا تھا. بس عزیزوں, آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں اور یہ ساری گفتگو, یہ ساری فلسفیانہ بحثیں تو تصدق ہے آل محمد کا, ورنہ دل تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں مصائب آل محمد سنیں اور اشک عزا سے اپنی ارواح کو پاک کریں, اپنے وجود کی طہارت کر لیں. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین مدینے سے روانہ ہونے کے بعد کربلا کی جانب بڑھتے بڑھتے ایک موقع ایسا آیا کہ آقا حسین کا رہوار آگے نہیں بڑھتا تھا. آقا حسین ذوالجناح پہ تشریف فرمائیں, آقا عباس پہلو میں چل رہے ہیں, خواتین ناکوں پہ ہیں, اور اچانک ایک موقع ایسا آیا کہ آقا حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا. ایک مرتبہ امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ ذرا بستی کے لوگوں کو بلاؤ. بستی کے لوگ آئے, آقا حسین نے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں. بتانے والے نے بتایا کہ آقا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں. آقا حسین نے کہا نہیں, کیا کوئی اور نام ہے؟ کہا کہ اس زمین کو شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا نہیں اور کوئی نام؟ کہا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا نہیں اور کوئی نام؟ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا, اس نے کہا آقا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. آقا حسین گھوڑے سے اترے, کہا فرمایا واللہ ھذا کرب و بلا, یقیناً یہ زمین کرب و بلا کی زمین ہے. بس امام حسین نے آقا عباس کو حکم دیا, عباس یہیں پر خیمے لگائے جائیں,
یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارا بیٹا علی اصغر قتل ہوگا، یہی وہ زمین ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگے گا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہم خاک و خون میں غلطہ ہوں گے۔ بس تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ آقا حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ جو اس زمین کی ملکیت تھی جن کی، ان کو بلا کے ان سے کہا کہ ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ کچھ رقم دے کر زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد واپس بنی اسد کے حوالے کر دیا، ان کو ہبہ کر دیا، اور دینے کے بعد یہ فرمایا دیکھو ہم تمہیں زمین تو دے رہے ہیں مگر 4 شرطیں ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ اولاً تو یہ کہ ہماری قبروں کے چاروں طرف زراعت نہ کرنا، دوسری ہے کہ ہمارا کوئی زائر اگر آئے تو اس زائر کو ہماری قبر کا نشان بتا دینا، تیسری ہے کہ ہمارے کسی زائر کو آنے کے بعد پریشان نہ ہونے دینا، کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا، اور چوتھی شرط بڑی قیامت کی امام حسین نے رکھ دی۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسد کے لوگوں، جب ہم قتل ہو جائیں، جب ہمارے لاشیں پامال ہو جائیں تو ہمارے اجساد کو، ہمارے جسموں کو دفن کر دینا۔ بس امام حسین نے یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوئے، مردوں کو واپس کیا، خواتین کو بلایا، ارے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے شوہر کسی وجہ سے نہ دفن کرے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ بس عورتوں کے بعد ایک مرتبہ ہائے غریب زہرا کی غربت، ایک مرتبہ ننھے بچوں کو بلایا، ارے بچوں اگر تمہارے والدین دفن نہ کر سکے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لے کر ہمارے جسموں پہ ڈالنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آقا بڑا ارمان تھا دفن ہونے کا، مگر عصر عاشور آپ کا جسم بے غور و بے کفن دھوپ میں کربلا کی تپتی دشت میں پامال کر دیا گیا۔ کوئی نہیں جو حسین کو کفن نسا کرے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ رضاً بقضائه وتسلیما لامره، انا للہ انا الیہ راجعون۔ بار آقا تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے ان اشک ازاں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں روزے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم کیا ہماری عبادتیں کیا، مگر یہ یقین ہے کہ اگر ایک اشک امام حسین کے غم میں نکلا ہوا معرفت کے ساتھ قبول ہو گیا تو بار الہ ہمارے لیے باعث شفاعت بن جائے گا۔ پروردگار ہمارے ان اشک اعضاء کو قبول فرما۔ بار الہ جو حضرات ذکر سید الشہداء میں مشغول رہتے ہیں، محویت رکھتے ہیں اور گزشتہ برس سے سزا خانے میں آتے تھے، اس سال ان کا انتقال ہو گیا یا علیل ہیں، تو جن کا انتقال ہو گیا ان کی روح کو بلند مقام عطا کر، جو علیل ہیں، بیمار ہیں، جو نہیں آ پا رہے ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ تمام دعاؤں میں ایک اہم دعا یہ ہے، تمام کرۂ ارض پر، تمام مقامات پر، جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت پر، مظلومین پر مظالم ہو رہے ہیں، پروردگار مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے، ان کے نظریے کو، ان کے مشن کو، کہ جو باطل نظریے ہیں ان کو، ان کے منصوبوں کو ان کی طرف پلٹا دے۔ بار الہ ہمارے جوانوں کے لیے وسائل علم فراہم کر دے، ہمارے جوانوں کے لیے وسائل رزق فراہم کر دے۔ بار الہ تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ حقیقی وارث زمانہ، حقیقی وارث تشیع امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کر دے۔